ہاں وہ بتاؤ نا لوکل روحانی مکینکوں کا. ہمارے ہاں ویسے تو ان گنت ہیں، لیکن جو جن کے بارے میں بڑی جن کی شہرت ہے نا، ان میں سے ایک ہے ڈسکا میں ایک پہلوان جی ہیں کوئی، اور وہ بھی کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے کہیں سے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں سیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر مجھ میں یہ ایک خاصیت ہے کہ میں ریڑھ کی ہڈی کا علاج بہت اچھا کرتا ہوں. اچھا. اور جتنا بھی کوئی کرونک کیس ہو، کوئی مورا ہلا ہو، کوئی بھی بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں، بزنس مین، اس بندے کے کلائنٹس ہیں اور وہ ٹھیک کرتا ہے. اسی طرح اوکاڑا میں ایک آدمی ہے فلک شیر نامی، ہاں وہ بھی کمر کا علاج کرتا ہے، کمر کا، شٹکا کا، کوئی ہر طرح کی اور پین سنے کوئی ادھر سے چونڈی پڑتا ہے وہ. ہاں وہ کر کے، اور بڑی خوفناک سے، میں نے اسے کرتے بھی دیکھا ہوا ہے. ایک دفعہ ایک مریض کو لے کر ہم گئے تھے اور اس نے کیا، اور مطلب اکثر آرام بھی آ جاتا ہے لوگوں کو. اور اب وہ تو نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے وہ کرتا ہے علاج، اور تقریباً یہی طریقہ ہے اس کا. یہی لاہور میں پھر ایک بندہ ہے، اس کا نام ہی بابا چونڈی ہے، اچھا یہ شاد باغ میں، وہ بالکل اسی طرح علاج کرتا ہے. اور وہ بھی اسی طرح نا ایک زور سے چٹکی کاٹ کر، اور اس سے وہ ہوتا ہے کہ پین جو ہے نا ساری وہ ایک نقطے پہ مرکوز ہو جاتی، پین ٹریول کرتی ہے. مطلب سائنٹیفکلی اس کو اس طرح ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ فزیوز جو ہوتے ہیں نا، یہ کرکٹ ٹیمز میں مختلف کھلاڑیوں کے جو ہوتے ہیں، جمز میں جو ہوتے ہیں، وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ پین ایک جگہ رکی ہوتی ہے، آپ اس طرح کر کے اس کو ٹریول کروا دیتے ہیں، وہ ایک کرنٹ کی شکل میں، ایک ویو کی شکل میں نکل جاتی ہے، ٹریول کر جاتی ہے، وہاں سے دوسری جگہ چلی منتقل ہو جاتی ہے، اور کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں سے آپ کو ایسا، اس کا برین سے بڑا گہرا یعنی تھا. پھر علاج تو نہ ہوا، یہ تو کھوچل بونا ہوا نا. ہاں نہیں ایسا ہے. اسی طرح ہی شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ایک ہندو یوگی تھا، اس کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں سے ڈیمانڈز کرتا رہتا تھا، اور اگر اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے، مطلب کوئی چڑھاوے چڑھانے کے لیے، کچھ نذرانے حاصل کرنے کے لیے، ہاں کالا بکرا یا دیسی ککڑ ہے، کوئی نہیں دیتا تھا نا تو اس کو بیمار کر دیتا تھا. امان سے. ہاں، اور پھر چڑھاوا چڑھانے کے بعد جو ہے پھر وہ ٹھیک بھی کر دیتا تھا، خود ہی بیمار کر کے پھر خود ہی اس ہاں کا علاج خود ہی کر کے پھر خود ہی وہ ٹھیک کر دیتا. اسی سے مجھے ٹافلر یاد آتا ہے، بڑا مشہور رائٹر، اس نے ایک کمال کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ڈسکلوز کی تھی یہ بات، یہ جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں یہ ایک بیماری کا علاج دریافت کرتے ہیں، اس کی دوا بناتے ہیں، اور پھر اسی بیماری کے جراثیم جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ ان کی دوائیوں کی کھپت زیادہ ہو. مطلب یہ وہ ہندو یوگی مور اور لیس یہی کیا کرتا تھا. حد ہو گئی یار. سر یہ جو عامل بابا، جادو ٹونا کرنے والے، روحانیت والا علاج کرنے والے لوگ، یہ بھی سب مور اور لیس ایک جیسے ہوتے ہیں؟ شاباش اللہ لو کیا، اور وہ کیا پکھے ٹھیک کرتے ہیں؟ یہ فیتھ ہیلرز بیسیکلی یہ ایک ہی چیز ہے. ایسے مطلب ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اندر جو اعتقاد ہے نا، ضعیف الاعتقادی بھی ہوتی ہے اور پختہ اعتقاد بھی ہوتا ہے. بعض مطلب ہے روحانی مطلب لوگ دم کرواتے ہیں، بالکل مطلب ہے جو یہ وہ کہہ بھی دیتے ہیں اپنے منہ سے کہ یہ آپ کے اعتقاد کی بات ہے، اگر اعتقاد نہیں ہوگا تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہاں ہاں ہاں. لیکن کئی اس سے جعلی بھی ہوتے ہیں نا، مطلب وہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں. وہ کون آرٹسٹس ہوتے ہیں یار جعلی تو اب لے بننے شروع ہو گئے ہیں، یہ تو پھر بندے ہوتے ہیں. یار یہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ پلاسیبو ایفیکٹ. پلاسیبو ایفیکٹ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اعتقاد کی بات ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا. ہائے، اس اعتقاد نہیں تو ہمارے سیاسی بیڑے بھی غرق کیے ہوئے ہیں. ہم ہر دفعہ اعتقاد کر لیتے ہیں، پھر انہی لوگوں کو لے آتے ہیں کہ اس دفعہ یہ ٹھیک ہوگا. اور وہی شکلیں، وہی چہرے. ان اے وے یہ بات درست ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے پلاسیبو ایفیکٹ کی قسم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو مسیحائی کریں گے، اس دفعہ آرام آ جائے گا، اس دفعہ آرام آ جائے گا. پچھلے 62 سال سے وہی شکلیں، وہی چہرے اور وہی وعدے، وہی منشور، لیکن 1 انچ کی ترقی نہیں کروائی ان لوگوں نے. جو ترقی ہوئی ہے، جو فاصلہ ہم نے طے کیا ہے، وہ ارتقائی عمل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو سول سوسائٹی، میڈیا یہ ڈیولپ ہوئے ہیں. ادروائز ان لوگوں نے جن سے ہم مسیحائی کی توقع رکھتے ہیں نا، جو سیاسی مسیحائی، وہ زیرو ہے، زیرو سے زیادہ نہیں دی کسی نے. پاکستان میں تو کم از کم 200 درگاہیں یا آستانے ایسے موجود ہیں جس میں پنجاب اور سندھ سر فہرست ہیں. سب سے زیادہ پنجاب میں ہے، پھر سندھ میں.
مختلف درگاہیں آستانے جہاں پر فیتھ ہیلنگ ہوتی ہے. سرادر بلوچستان میں یہ کام اس لیے نہیں ہوتا کہ پٹھان ٹھیک نہ ہو تو وہ پیر کو گولی مار دیتا ہے. پیسہ بھی لیے اور میرا ٹائم بھی ضائع کیا ہے، ڈز کرے گا. خواتین و حضرات، ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.